اور آخری اصحاب رسول میں سے آخری صحابی رسول ہے جن کا انتقال ہوا. تو ایک صدی تک تقریباً صحابہ اکرام کا موجود رہنا یہ بھی اللہ پاک کا ایک زبردست عظیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. وہاں بھی کچھ اس قسم کے ہم نے نہ کسی صحابی سے سنا. ایک صدی تک صحابہ اکرام تھے، نہ اس موقع پر انہوں نے کوئی جھنڈیاں سجائی، نہ کوئی جلوس نکالے، نہ کوئی ایسا کوئی کام کیا. یہ اسلام کے تقریباً 600 سے زائد سال کے بعد یہ سلسلے شروع ہو گئے. میرے محترم دوستو، اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ عشق رسول کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ کیا جھنڈیاں لگانے سے، بجلی کی قمقمے روشن کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ قطعاً نہیں. اب دیکھیے، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے پابند کیا ہے کہ ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان کے ایک ذرہ بھی ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو حق ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پہ بحیثیت امتی ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پر 5 بڑے حقوق ہیں. سب سے بڑا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. یہ سب سے بڑا حق ہے، آپ پر ایمان رکھنا. اور دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی کے مسائل، دنیا کے، آخرت کے، دین کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائے، خود عمل کیا ہے یا کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹا بچہ تھا، عمیر اس کا نام تھا. اس نے ایک کبوتر پال رکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اس گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے تھا وہ گھر. تو دیکھتا کہ اکثر اوقات عمیر اس کبوتر کے ساتھ کھیلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محو دیکھ کر کبوتر میں تو کچھ نہ کہتے، مسکرا جاتے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ عمیر کا وہ کبوتر مر گیا، جس سے عمیر بڑے پریشان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لے آئے. دیکھا عمیر بچہ تھا، بڑا ہی فکر مند بیٹا تھا، سوچ بچار میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، عمیر کو دلاسا دینے لگے اور کہا، یا عمیر ما فعل بالنمیر، اے عمیر وہ تیرے کبوتر کے ساتھ کیا ہوا؟ مسکرائی بھی، وہ غم میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، یا عمیر ما فعل بالنمیر، اے عمیر تیرے کبوتر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے ادا ہونا، علماء نے اس ایک جملے سے 100 مسائل نکالے. 100 مسائل اس ایک جملے سے نکالے کہ پرندوں کو پالنا جائز ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کے ساتھ جوا کھیلا جائے. ہمارے تو عام طور پر جو کبوتر پالتے ہیں وہ اکثر جو اڑاتے ہیں جوا کھیلتے ہیں کہ دوسرے کے کبوتر کو اپنی طرف متوجہ کر کے پھر ان کبوتروں کو جیسے جالوں کے ساتھ پکڑ کر قبضے میں لیتے ہیں، اور دوسرے بھی ناراض نہیں ہوتا کہ یہ ہم دوسرے کے اپنے کبوتروں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، آج انہوں نے شکار کیا. یہ جوا ہے، یہ جوا ہے. اس طریقے سے کبوتروں کو اڑانا یہ جوا ہے. اور ایسے ہی کبوتروں کو پالنا
اس کے دانے کا پانی کا خیال رکھنا، صرف کبوتر ہی نہیں پرندوں کو پالنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کی جواز ہے۔ جوا نہ کھیلا جائے، کوئی غلط حرکت ایسی کہ ان کو تکلیف نہ دیا جائے، لڑانا، پرندوں کا ایک لڑانا بھی تو دستور ہے نا۔ ہمارے قنداریوں کو اللہ خوش رکھے، وہ بھی ایک پرندہ پالتے ہیں، اکثر اس کے ذریعے دوسرے پرندوں کے ساتھ وہ لڑائی لڑتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی تمام مسائل میں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیکھا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو تو وہ کام غلط ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینے کی بچی دف پر اشعار پڑھا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ دیکھا وہ بچی دف بچاتی ہوئی کہنے لگی کہ ہم میں اللہ کا ایک ایسا نبی موجود ہے جس کو یہ بھی علم ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ جب بچیوں نے، ان کی چھوٹی بچیاں تھی، دف پر یہ الفاظ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، نہیں بچوں یہ مت کہا کرو، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف میرے رب کو پتا ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کو علم ہے۔ ہاں جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس حد تک میں جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کے عطا اور اللہ کے طرف سے جو علم میرے حوالے ہوا ہے۔ اب حضرت نوح سورۃ ہود 12واں پارہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، آگے حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اس کے متصل حضرت لوط علیہ السلام، اس کے آگے اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام، پھر اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تقریباً سورۃ ہود انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں کے تذکرے پر یہ مشتمل ہے۔ اب اللہ پاک نے جو واقعہ آگے چل کر بیان کرنے والے ہیں، اور جو نوح علیہ السلام اس کے بیٹے کا تذکرہ، کشتی بنانے کا تذکرہ، پھر طوفان نوح کا تذکرہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ چوتھے رکوع کے اختتام، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں ہیں غیب کی جس سے ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بتایا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے قبل نہ آپ نہ اصحاب نہ آپ کی قوم، ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ کیا واقعات قبل زمانے میں واقع ہو چکے ہیں۔ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اس سے قبل آپ کو علم نہیں تھا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، یہ واقعات اس لیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ان انبیاء نے بھی صبر کیا، آپ جس تکلیف سے جن مصائب سے گزر رہے، فاصبر، بس آپ بھی صبر کیجئے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہمیشہ ان لوگوں کا رہا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ یہاں اللہ پاک نے واضح کر کے بتایا کہ واقعات اس سے قبل آپ آگاہ نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو میرے محترم دوست، زندگی کی تمام مسائل میں حسن کا اتباع کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت کرنا، یہ تیسرا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے اس کی نصرت کرنا، نصرت کے معنی اس کو قبول کرنا اور اس کے دائیں بائیں نہ ہونا۔ اور تیسری بات اور چوتھی بات یہ فرمائیں، آپ کی تعظیم و تکریم کرنا۔ سورۃ فتح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ فرماتے ہم نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو نبی مبعوث کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس لیے تاکہ تم اس کی عزت کرو، تکریم بجا لاؤ، یہ امت کو حکم ہے اللہ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ کہ آپ سے محبت کی جائے، محبت میں کمی نہ ہو،
محبت کی معنی یہ نہیں کہ جیسے ربیع الاول میں ظاہری محبت کیا جائے، وہ نہیں. محبت کی معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج اگر میں 3 باتیں عرض کروں مختصر کر کے، وقت کی کمی بھی ہے، کہ آج کی اس نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام کیا ہے، آپ سے محبت کیوں کر کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس محبت پر ہمیں کیا ملے گا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، انعام کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس محبت کی تقاضے کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہم چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان، ہر امتی رسول کا اس کی ذمہ یہ فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ثواب کی چیز ہے، یا اگر کر لیا نہیں تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک فرض کے درجے میں ہے، اس کی بغیر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں. یہ محبت فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ یہ آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرمایا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، وازواجکم واولادکم، تمہیں تمہارے اولاد، وازواجکم، تمہیں تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہیں تمہارے عزیز و اقارب، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائی کے ذریعے حاصل کیا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت کے اموال جس کی کمی سے تم گھبراتے ہو کہ میری تجارتی جو اسباب ہے، چیزیں ہیں، یہ کم نہ ہونے پائے. ومساکن ترضونها، اور تمہاری وہ محلات، گھر جو تم نے بنائے رکھے ہیں. فرمایا احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو، من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہو، تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد، تمہارے عزیز و اقارب، اور تمہارے اموال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری وہ مال تجارت جس کی کساد بازاری سے تم پریشان ہوتے ہو، گھبراتے ہو، تمہارے وہ محلات جس میں تم رہتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ نازل فرما دے. یعنی ہو سکتا ہے اللہ کا یہ فیصلہ آئے کہ ان سے یہ سب چیز لے لیا جائے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے. ٹھیک ہے، ان سے بھی محبت ایک درجے میں ہے، لیکن اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، پھر حکم خداوندی یہ ہے کہ ان چیزوں پر قدم رکھ دو اور آگے نکل جاؤ، کہ تمہاری منزل یہ نہیں، تمہاری منزل آگے ہے. ان چیزوں سے محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، لیکن سب سے مقدم محبت اللہ اور اس کے رسول کی. وہ کسی نے خوب کہا، پشتوں میں ایک شعر ہے، مینہ دا خدای او دا رسول شدا، دا نوری مینی بے وفا پاتی سنا. وہ اصل مینہ چی دا خدای او دا رسول سره دا چاہی، دا اصل مینہ دا دا کامیابی ذریعہ دا. کہ پا دغا مینہ سره دنیا سے اولار سے، نو سادا قبر معاملہ ہم آسان دا، سادا میدان حشر معاملہ آسان دا، حساب کتاب مرحلہ آسان دا. دا سے شائستہ مخونو تبا سبا اللہ پاک دا حشر پا میدان کی وئی چی ستا سے دا کتاب حساب و کتاب اغسطو ضرورت نستا، ستا دا شائستہ مخدد خبری گواہی ورکی چی تا پا دنیا کی دا خدای او دا رسول سرمی نہ کرے. قیامت کی دن روشن چہرہ وہ لوگ لے کر آئیں گے جس کے
منہ پر پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا میں محبت کی ہے، اس کا روشن چہرہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تجھ سے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں، تمہارا روشن چہرہ بتلا رہا ہے کہ دنیا میں تو نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ تو ان چیزوں کی محبت ہے، لیکن اس سے سب سے پہلے جو محبت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یعنی تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اور اللہ کے ساتھ انتہائی شدید محبت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ فرمایا اے عمر الآن فقد استکمل الایمان، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تمام محبتوں پر غالب کر۔ کبھی کبھی اللہ فجر کے وقت میں بھی امتحان لیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں تمہاری کانوں تک پہنچ جاتی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اے بندو آؤ نیند سے نماز بہتر ہے۔ یہ بھی امتحان کا وقت ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا نیند سے زیادہ محبت ہے۔ یہ گرم نرم بستر چھوڑنا اور اس وقت پوری رات انسان کروٹیں تبدیل رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے پہلی آواز کہیں سے سنائی دیتی ہے، اس وقت یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، شیطان بدبخت آ کر سنا دیتا ہے تبکی دے کر علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، اس کے ساتھ تبکی دیتا ہے رات بہت بڑی پڑی ہوئی ہے، کس ٹائم پڑھ لو گے، ابھی سو جاؤ۔ اس ٹائم اتنی زبردست نیند آتی ہے کہ سورج نکل آتا ہے، شیطان کہتا ہے اب تم جانو تمہارا کام جانو، میرا بس یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ اس سے بھی امتحان ہوتا ہے۔ دکان ہے پورے دن بیٹھے رہتا ہوں، عین جب اذان شروع ہو جائے گاہک کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان، جس ٹائم امتحان ہوتا ہے کہ اس کو نماز سے اللہ کے حکم سے زیادہ محبت ہے یا ان کو پیسوں سے محبت ہے، یہ بھی زبردست امتحان کا وقت۔ اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم